حاضرین، اس کے بعد میں بلا تاخیر اپنے آخری مقرر جناب مولانا ظفر نعمان صاحب مکی حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دیتے ہیں کہ موصوف آئیں اور ہم تمام حضرات کو اپنی خطاب سے ملحوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، لائق مبارکباد ہیں مقامی جمعیت اہل حدیث بینی پور اور اس مسجد کے ذمہ داران جنہوں نے اس دینی محفل کا انعقاد کیا، جس میں ہم سب اکٹھا ہوئے اور ابھی ہم سب نے عزیزم مولانا ضمیر احمد سلفی حفظہ اللہ کی ایک پرمغز تقریر سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب بھی لوگ راہ حق سے بھٹکنے لگتے، جب بھی لوگ صحیح دین سے بھٹکنے لگتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے، ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے گاہے بگاہے وقت بے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہتا، نبیوں کو مبعوث فرماتا رہتا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر گروہ میں نبی کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ گر دیکھے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ توحید خالص پر کاربن رہیں، توحید خالص کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں۔
تو لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سلسلے کا اختتام کیا گیا، اس سلسلے کو، اس کڑی کو تتمہ عطا کیا گیا اور اس کو اختتام تک پہنچایا گیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سرزمین عرب پر مبعوث کیا گیا، جبکہ لوگ اس دنیا میں طرح طرح کی برائیوں میں ملوث تھے، تو ان کے اندر سرزمین عرب، یہ سوال ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کی سرزمین پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں مبعوث فرمایا؟ دیکھیے، اس دنیا میں برائیاں عام تھیں، لیکن سرزمین عرب پر اس وقت جو بھی برائیاں تھیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہرقل کے سامنے، جب مسلمان حبشہ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے کفار نے اپنے نمائندوں کو بھیجا حبشہ، اور تاکہ مسلمانوں کو واپس لے کر آئے، تو اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین عرب کی اور سرزمین عرب میں انسانوں کا حال کیا تھا، اس کا نقشہ بڑا مختصر انداز میں کھینچا۔ حضرت جعفر نے کہا، جب ان کو نجاشی نے جب بلایا اور نجاشی نے پوچھا کہ یہ لوگ آپ کے پیچھے آئے ہوئے، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ تو حضرت جعفر نے کہا کہ ہم دیکھو ایسی قوم سے تھے اور ایسے ماحول میں ہم لوگ زندگی گزار رہے تھے کہ ہم شجر و حجر کی عبادت کرتے تھے، ہم رشتوں ناتوں کو کاٹتے تھے، ہم جو کمزور تھے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، ہمارے یہاں کا قبائلی سسٹم تھا، ہر طرح کی برائیاں ہمارے یہاں عام تھیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، نبی کو بھیجا، اس نے ہمیں ان سارے ظلمت سے، ان ساری ضلالت سے، ان ساری تاریکیوں سے نکال کر راہ حق پر لگا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے لیے سرزمین عرب کا انتخاب کیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ واضح فرما دیا گیا کہ آپ، یہ انبیاء کی جو کڑی تھی، انبیاء کا جو سلسلہ تھا، آپ اس کے آخر میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کا تزکیہ اور آپ کی تعریف قرآن نے جن الفاظ میں کی، اس طرح کی تعریف اور اس طرح کا تزکیہ آپ سے پہلے کسی کا نہیں کیا گیا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کی بعثت کو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانوں تلے مسلمان جی رہا ہے، مسلمان زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر نبی کو اس دنیا میں نہ بھیجا جاتا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کیا جاتا، تو آج دنیا کہاں ہوتی اس کا اندازہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس احسان کو جتلایا۔ آئیے دیکھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنین پر، مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجا، جس کا کام کیا تھا۔ کیوں رسولوں کو بھیجا گیا؟ رسولوں کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں رسولوں کو بنا بنا کر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر نبی آتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، جو اللہ کے جو فرامین اور احکامات تھے وہ پڑھ کر سناتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کا تزکیہ فرماتا۔ جس طرح ایک انسان کو غذا کی ضرورت ہے اپنے جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے، جسم کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو 2 دن بھوکا رکھ دیا جائے، آپ کا جسم
ویکنس کا شکار ہو جائے، کمزوری کا شکار ہو جائے۔ ایسے ہی اگر روحانی غذا آپ کو نہ ملے، آپ کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی تعلیم، دین کے احکام نہ سنائے جائیں، آپ کو روحانی غذا نہ ہو جائے، آپ کا دل مردہ ہو جائے، آپ کا دل مردہ ہو جائے، آپ کا ضمیر مر جائے، اللہ کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ان سارے چیزوں سے جب آپ نابلد ہو جائیں، جب آپ ناواقف ہو جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو قسم ہے رب ذوالجلال کی اس کے بعد آپ کی زندگی ہوگی لیکن اس میں سکون و چین اور سکون و راحت نہیں ہوگی۔ تو یہ تزکیہ، یہ دلوں کی خوراک ہے۔ تو نبی کا مشن اللہ نے یہ بتلایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھلانے کے لیے نبی آتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کھلا گمراہی میں تھے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب نبی کے لیے ثابت ہو گیا کہ آپ کی بعثت، آپ کو بھیجنا یہ امت پر بہت بڑا احسان تھا، تو اللہ نے آپ کے سارے چیزوں کی ضمانت دے دی، آپ کے سارے چیزوں کی ضمانت دے دی گئی۔ نبی ایک جملہ بولتا ہے اور ایک عام انسان ایک جملہ بولتا ہے، دونوں کے جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کا جملہ بھی حق ہے، نبی کا دل بھی حق ہے، نبی کی زبان بھی حق ہے، نبی جو بات کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، نبی جو فرمان پہنچاتے وہ اپنی طرف سے نہیں پہنچاتے، ساری چیزیں برحق ہیں، ساری چیزیں اللہ کی جانب سے۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں بڑے بہترین انداز میں نبی کا تزکیہ کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى۔ یہاں ساری کی ساری باتیں نبی کے تعلق سے کہی جا رہی ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، نبی کی عقل کی ضمانت دی جا رہی ہے کہ آپ کا یہ ساتھی جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجنون ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ساحر ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جادوگر ہے، در حقیقت نبی ما ضل صاحبکم وما غوا، نبی نہ تو گمراہ ہوئے نہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحى، وہ تو صرف جو اللہ کی طرف سے وحی پہنچائی جاتی ہے اسی کی ترجمانی کرتے، اسی کی تعلیمات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہیں آپ کے تعامل کو، آپ کے اخلاق کو، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے طریقے کا تزکیہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی سب سے اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ اما عائشہ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، سب سے اونچا اخلاق کیا ہے؟ سب سے اونچا اخلاق یہ ہے کہ قرآن کی ترجمانی ہو آپ کے زندگی میں، وہی سب سے اونچا اخلاق ہے۔ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا آپ اس پر عمل کریں، یہ سب سے اچھا اخلاق ہے۔ قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا آپ ان چیزوں سے رک جائیں، یہ سب سے بہتر اخلاق ہے۔ قرآن نے جن چیزوں کی تعلیمات کو عام کرنے کا حکم دیا آپ اپنے زندگی میں ان چیزوں کو نافذ کریں، آپ اپنے گھر سے شروع کر کے سماج و سوسائٹی میں ان چیزوں کو عام کریں، یہ سب سے بہتر اخلاق ہے۔ تو نبی کے سارے چیزوں کا تزکیہ کیا گیا اور کہ یہ کہا گیا کہ نبی سے بہتر کوئی نہیں تھا، نبی سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ تو میں قرآن کی بات بتلا رہا ہوں، لیکن نبی کا اخلاق ایسا تھا، نبی کی شخصیت اور کردار ایسا تھا کہ جب ایک اجنبی بھی آپ کے دربار میں آتا تھا تو وہ یہ جملہ بلند کرتے ہوئے نکلتا تھا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آپ کا سامنا ایک ایسے بندے سے ہوتا ہے، خود پیارے رسول یہ واقعہ صحابہ اکرام کو سناتے ہیں کہ میں ایک غزوے سے واپس جا رہا تھا، ایک جنگ سے واپس جا رہا تھا، راستے میں میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہوں، اپنی تلوار میں ایک پیڑ میں ٹانگ دیتا ہوں، ایک پیڑ میں لٹکا دیتا ہوں۔ جب میری نیند کھلتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد میرے صحابہ نہیں ہیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں، اور بڑا خوشی خوشی پوچھتا ہے یا محمد من یمنعک منی ھذا اليوم، محمد ذرا یہ بتلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ بتلاؤ آج تمہیں اس تلوار سے کون بچائے گا، آج تمہیں اس تلوار سے کون بچائے گا۔
بڑی خوشی سے پوچھتا ہے بندہ کہ تمہیں اس تلوار سے کون بچائے گا؟ پیارے رسول کہتے ہیں اللہ۔ وہ 3 مرتبہ پوچھتا ہے، تینوں مرتبہ نبی کے زبان سے یہی جواب نکلتا ہے کہ اللہ مجھے بچانے پر کوئی قادر ہے، کوئی قادر مطلق ہے، تو اللہ کی ذات ہے، اللہ مجھے بچائے گا تم سے۔ اس اللہ کے لفظ میں وہ روب ہے، وہ دبدبہ ہے، وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ فسقط السیف من یدی، وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول تلوار کو لے لیتے، پیارے رسول تلوار کو لے لیتے۔ اس کے بعد پوچھتے اچھا اب یہ بتلاؤ کہ من یمنعک منی، تمہیں کون بچائے گا اس تلوار سے؟ کانپنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ کن خیر آخذ، اے محمد تم تلوار تو تم نے لے لیا لیکن تم سب سے بہتر تلوار لینے والے بن جاؤ، سب سے بہتر تلوار لینے والے بن جاؤ۔ یعنی اس کا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، درگزر کر دو، سب سے بہتر لینے والے بن جاؤ۔ نبی کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، ذرا یہ بتلاؤ کہ کیا تم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہو؟ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم مجھے نبی مانتے ہو، اللہ کو ایک رب مانتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، میں نہیں مانتا اللہ کے رسول سے، لیکن ایک عہد و پیمان کرتا ہے۔ کہتا ہے ہاں لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں اب آج کے بعد آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ میں لڑوں گا نہیں، ان کے ساتھ میں مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑوں گا، اور میں ان لوگوں کا بھی ساتھ نہیں دوں گا جو لوگ آپ سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ فخل سبیلہ، پیارے رسول راستہ چھوڑ دیتے، کہتے جاؤ، کہتے آپ اس کا راستہ چھوڑ دیتے، کہتے جاؤ۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس عقیدار کا، اس اخلاق کا، اس درگزر کا کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ جا کر اپنی قوم سے کہتا ہے جو جملہ میں نے کہا تھا اس کو، اسی کا اعادہ ہے۔ وہ جا کر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ جئتکم من عند خیر الناس، کہ لوگوں میں اس دنیا کے سب سے بہتر بندے کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں تمہارے پاس، اس دنیا کا سب سے بہتر بندہ جو تھا اس کے پاس سے میں ہو کر آ رہا ہوں۔ یہ گواہی کس کی تھی؟ وہ اس کی تھی جو نہ تو مسلمان تھا اور نہ تو اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جئتکم من عند خیر الناس۔ تو جب نبی کا اخلاق ایسا تھا، نبی کا تزکیہ ان الفاظ میں کیا گیا، تو اللہ نے آپ کا حق یہ بیان کر دیا کہ اب دین کے جتنے بھی راستے ہیں، دین کے جتنے بھی راستے ہیں، دین کے سارے راستے نبی کی اطاعت سے ہو کر گزرے گا۔ اگر دین پر عمل کرنا ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہے، تو نبی کے اطاعت سے ہو کر ہی وہ راستہ گزرے گا۔ اللہ نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ یعنی یہ یہاں پہ ایک قاعدہ اور ایک اصول اور ایک ضابطہ بتلایا گیا کہ اگر آپ کو دین پر عمل کرنا ہے، آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کیا کہا ہے۔ صرف نہ تو قرآن سے دین مکمل ہوگا، نہ صرف حدیث سے دین مکمل ہوگا۔ آپ کو قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے، حدیث کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ رسول نے ایک کام کیا، صحابہ نے اس کام کو عام کیا، تابعین نے اس کام کی نشر و اشاعت کی، وہ دین بن گیا۔ لیکن ایک کام پوری امت کی تاریخ میں 1450 سال میں اس کام کو کسی نے انجام نہ دیا ہو، اور 1450 سال کے بعد ایک فریق پیدا ہوتا ہو، ایک قوم یہ نعرہ بلند کرتی ہو کہ یہ کام یہ دین کا کام ہے، یہ کام اس سے اللہ کی محبت اور نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو معاف کیجئے، یہ دین و شریعت نہیں بلکہ یہ دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ ایک وقت نبی کی زندگی میں وہ بھی آیا کہ نبی نے میدان عرفات میں، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا، اس موقع پر نبی نے صحابہ سے کہا کہ آج دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اب جو اس دن دین تھا، جو 1450 سال بعد میدان عرفات کے اس میدان میں اس وقت تک جو دین تھا وہی دین ہے۔ آپ نے اللہ سے کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے آپ نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین کی ساری تعلیمات پہنچا دی ہے۔ نبی نے دین کی ساری تعلیمات لوگوں تک پہنچا دی، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے آداب بھی آپ نے بتلا دیا کہ کیسے ایک مسلمان کو کیسے قضاء حاجت کرنا ہے۔ تو کیا وہ نبی یہ نہ بتلاتا کہ یہ دین ہے
کیا وہ نبی یہ نہ بتلاتا کہ یہ شریعت ہے؟ کیا وہ نبی یہ نہ بتلاتا کہ اس راستے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے. امام مالک بہت بڑے امام ہیں جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا تھا، جن کے فالوور اس دنیا میں جو 4 بڑے ائمہ ہیں، جن کے فالوور اور جن کے مقلدین بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اس میں امام مالک بھی ہیں. امام مالک مسجد نبوی میں درس دیتے تھے. امام مالک نے قسم اٹھا کر کہا تھا، قسم کھا کر کہا تھا کہ من احدث فی هذه الامه من احدث فی هذه الامه لم يكن عليه سلفها فقد زعم ان الرسول خان الدين لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لهم يومئذ دينا لا يكون لكم اليوم دينا. امام مالک نے قسم کھاتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں یہ سن رکھو، لوگوں یہ سن رکھو کہ جس نے اس امت میں کوئی نیا کام کیا، جس نے اس امت میں کوئی نیا کام کیا جس پر اس امت کے اسلاف نہیں تھے، جس پر نبی کے صحابہ نہیں تھے، جس پر تابعی نہیں تھے، تو یہ یقین رکھو کہ اس نے یہ گمان کیا ہے کہ نبی نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، نبی نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی ہے. لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ نے اس دن میدان عرفات میں یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فما لہم یومئذ دینا، تو جو اس دن صحابہ کے لیے دین نہیں تھا، جو اس دن نبی کے صحابہ کے لیے دین نہیں تھا، وہ آج وہ اس کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے دین نہیں ہو سکتا. وہ اس کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے دین نہیں ہو سکتا. 650 سال کے بعد جب رافضیت کی آمیزی اسلامی دین کے اندر ہوئی، جب جو دین خالص تھا، جو صحیح توحید تھی، صحیح دین تھا، جب دنیا میں رافضیت اور شیعت کا غلبہ ہوا، جب ہر طرف فاطمیت کا بول بالا ہوا، ان لوگوں نے نصرانیوں کے طرز پر ایک نئی عید کو ایجاد کر دیا. ایک نئی عید کو ایجاد کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو عید بنا دیا. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 650 سال بعد کی بات ہے. اور نبی نے کہا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم. آپ کو دین دیکھنا ہے تو آپ صحابہ کا دین دیکھیے، آپ کو دین دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی دیکھیے، آپ کو دین دیکھنا ہے تو سلف کی زندگی دیکھیے کہ سلف نے کیسے زندگی گزاری ہے. کہ اسی لیے امام مالک کہتے تھے کہ جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا. بظاہر جو چیز جتنی خوشنما بنا لی جائے، بظاہر جو چیز جتنی اچھی بنا لی جائے، بظاہر جتنی بھی جھنڈیاں گاڑ لی جائے، جتنی بھی جھنڈیاں لگا لی جائے، جتنی بھی محفلیں سجا لی جائے، معاف کیجئے وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ دین نہیں ہو سکتا. امام مالک کی مثال پھر میں دیتا ہوں. جن لوگوں کو اللہ نے حرمین کی سعادت نصیب فرمائی، ان کو یہ پتہ ہے کہ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے. مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسرے مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 نماز ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے. ایسی مسجد جہاں نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے، معمولی مسجد نہیں ہے. جو آدمی مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے تو اس کے لیے ایک جگہ متعین کی گئی ہے جسے کہا جاتا ہے میقات. میقات کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص جگہ، وہاں پہ جا کے آدمی کو احرام پہننا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے آدمی کو نیت کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ مکہ جا کر عمرہ کرے، حج کرے. ایک آدمی امام مالک کے پاس آتا ہے، امام مالک سے کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ متعین کی ہے، جو میقات متعین کیا ہے، اس کا نام ہے ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ یہ اہل مدینہ کا میقات ہے. وہ آدمی آ کر اللہ کے رسول سے کہتا ہے، وہ آ کر امام مالک سے کہتا ہے کہ ذوالحلیفہ یہ میقات ضرور ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عمرے کا احرام مسجد نبوی سے باندھوں. کہاں سے باندھوں؟ میں عمرے کا میقات، میں عمرے کی نیت مسجد نبوی سے کروں. بظاہر کتنا اچھا کام ہے، بظاہر کتنا اچھا کام ہے. وہ جہاں سے احرام باندھنا کا حکم دیا گیا ہے، ذوالحلیفہ یہ ایک عام جگہ ہے، ایک عام جگہ ہے، وہاں آپ ایک نماز پڑھیں اور اس مسجد میں پڑھیں برابر ہے. لیکن مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھیں گے 1000 کا ثواب ہے. آ کر امام مالک سے کہتا ہے کہ میں ذوالحلیفہ نہیں بلکہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں گا. امام مالک کیا جملہ استعمال کرتے وہ سنیے اور اندازہ کیجئے. امام مالک اس سے کہتے ہیں کہ انتم اہدی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او علی باب من ضلال.
तुम ज़रा ये बतलाओ, तुम जैसे जितने अफराद हैं वो ये बतलाएं कि अंतुम अहदा मिन अस्हाबी रसूलिल्लाह, क्या तुम लोग सहाबा के से ज़्यादा हिदायत याफ्ता हो? क्या तुम नबी के सहाबा से ज़्यादा हिदायत पर हो? क्या तुम नबी के सहाबा से ज़्यादा नबी से मोहब्बत करने वाले हो? क्या तुम नबी के सहाबा से ज़्यादा दीन पर अमल करने वाले हो? औ अला बाबी मिन दलाल, क्या तुम लोग गुमराही के रास्ते पर चल रहे हो, या तुम लोग गुमराही के रास्ते पर चल रहे हो? देखिए, मुझे किसी के अकीदत पर कोई शक व शुबा नहीं है। जो लोग भी आज मोहब्बत रसूल के मुद्दाई हैं, मोहब्बत रसूल का दावा करने वाले हैं, माफ़ कीजिए, मुझे उनके अकीदत में, उनके खुलूस में कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जब अल्लाह ने ये उसूल बना दिया, ये ज़ाब्ता बना दिया कि दीन का सारा रास्ता नबी के तालीमात से होकर गुजरेगा, तो कहाँ है नबी की तालीमात, कहाँ है नबी की अहादीस, कहाँ है सहाबा का अमल, कहाँ है सलफ़ का तरीका? 3.5 बेहतरीन सदियाँ गुजर गई, 300 साल गुजर गए, किसी भी सहाबा से, किसी भी अइम्मा से, किसी भी सलफ़ से ये अमाल मनकूल नहीं। उसके बाद जब राफ़िदियत ने सही दीन को उसमें गलती डाल कर सही दीन को ऐसा दीन बना दिया जिस दीन में दूसरे दीनों की आमेज़िश हो जाए, उसके बाद लोगों ने दीन समझ के ऐसे काम करना शुरू कर दिया जिस काम में वो लोग भी ताल बजा कर चलने लगे, जो लोग अपने आप को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर कारबन समझते थे। देखिए, दीन वही है जो अल्लाह से और उसके रसूल से साबित है, जो कुरान की आयत और हदीस और सलफ़ का तरीका, सलफ़ ने दीन को जो समझा है वही दीन है। उसके अलावा बज़ाहिर जितना भी खुशनुमा हो, बज़ाहिर जितनी भी महफिल हो, वो दीन नहीं हो सकती, वो दीन नहीं हो सकती। और उसको करने से क़यामत के दिन आपको यही मिलेगा, सिवाय खसारे, सिवाय घाटे के कुछ हाथ आने वाले नहीं है। क़यामत के दिन नबी कहेंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी। बज़ाहिर जितना भी अच्छा हो, लेकिन कहा जाएगा जिसने बदलाव कर दिया मेरे दीन में, उसे हटाओ, दूर करो उसको। कहा जाएगा उसे दूर करो, मेरे नज़रों से दूर कर दो उसे। सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी। तो नबी की मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन जो मोहब्बत का जो अंदाज़ है, जो उसलूब है, उस उसलूब से और उस अंदाज से मोहब्बत करनी है। नबी की मोहब्बत तो ऐसी है कि अगर आज जितनी भी मोहब्बत करने वाली चीज़ है, अगर उससे ज़्यादा हमें नबी से मोहब्बत नहीं है, हमारे सारे बातों का खुलासा और निचोड़ कतई ये नहीं है कि हमें नबी से मोहब्बत नहीं है। नबी से मोहब्बत हम अपने जान से, अपने माल से, अपने अहलो अयाल से, अपने घरों से, अपने मकान से ज़्यादा करते हैं, और हर मुसलमान को करने का हुक्म दिया गया। अगर कोई मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा नबी से मोहब्बत नहीं करता है तो माफ़ कीजिए, वो सही मुसलमान नहीं है, उसका ईमान पुख्ता नहीं है। प्यारे रसूल के सहाबा ने नबी से मोहब्बत कैसे की? प्यारे रसूल के सहाबा ने नबी से मोहब्बत कैसे की? हज़रत उमर का हाथ है नबी के हाथ में, हज़रत उमर का हाथ है नबी के हाथ में। हज़रत उमर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अंत अहब्ब इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी। अल्लाह के रसूल, आप मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब है सिवाय मेरी जान से। अल्लाह के रसूल हज़रत उमर से कहते हैं कि ला या इब्न अल-खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे, तुम उस वक्त तक सही मानों में मुसलमान नहीं हो सकते हत्ता तुहिब्ब अक्सर मिन नफ्सी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि यहाँ तक कि तुम अपने जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो, यहाँ तक कि तुम अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो, तब तुम सही मानों में मुसलमान हो। हज़रत उमर कहते हैं कि अंता अहब्ब इलैया मिन नफ्सी, कि अल्लाह के रसूल, अब आप मेरे नज़र में मेरी जान से ज़्यादा महबूब है, क्योंकि अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह का ये हुक्म है, ये ताना एक मुसलमान, एक मोहिद, एक तौहीद पर चलने वाला और नबी से मोहब्बत ना करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े सख्त अंदाज में धमकी दी और वईद सुनाई, और 8 चीज़ों का तज़किरा किया और कहा कि अगर ये 8 चीज़ें, ये दुनिया की 8 चीज़ों से ज़्यादा तुम्हें अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं है, तो अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो, फिर तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। अल्लाह ने क्या फरमाया, आयत सुनिए, कुरानी आयात में वो तासीर है कि अगर आप उसे पढ़ें और उसे सुनाएं तो लोगों के दिलों के हालात बदल जाएं। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں سے دو ٹوک یہ بات کہہ دیجئے، آپ یہ پیغام لوگوں کو سنا دیجئے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ یعنی جس کے نطفے سے آپ اس دنیا میں آئے، تمہارے باپ تمہارے نظروں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے کنبے کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارے وہ مال جسے تم نے حاصل کیا، جسے تم نے کمایا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارے وہ محلات، وہ گھر جسے تم بڑا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو یہ انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے آیت کو اتنا بھیانک انداز میں ختم کیا کہ گویا کہ جن آدمی کے نظروں میں ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، وہ فاسق ہو گیا، وہ دین کے راستے سے نکل چکا ہے۔ قاضی ایاز ایک بڑے عالم گزرے، قاضی ایاز کہتے ہیں کہ فَكَفَى بِهَذَا تَنْبِيهًا وَدِلَالَةً یہ آیت تو کافی ہے دلالت کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے ان چیزوں کی محبت رکھے تو وہ دین کے راستے سے بھٹک چکا ہے، وہ اللہ کے نظر میں فاسق ٹھہر چکا ہے۔ تو نبی سے محبت تو حتمی ہے، لیکن محبت کیسے کرنا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا سب سے بڑا تقاضا اتباع ہے، محبت کا سب سے بڑا تقاضا اتباع ہے۔ ہم اسی مسجد میں ابھی جمع ہیں، ہم اسی مسجد میں لے آئیں، ہم کچھ پتھروں کو لے آئیں، چنوں کے دانوں کو لے آئیں اور بیٹھ کر ہم ذکر و اذکار کرنے لگے۔ ایک ہمارا بزرگ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ، باقی لوگ بھی کہیں سبحان اللہ۔ کتنا اچھا عمل ہے، بظاہر یہ کتنا اچھا عمل ہے، لیکن کیا یہ نبی کی محبت اور نبی کی جو اتباع ہے، کیا اس کا تقاضا یہی ہے کہ اسی طرح کیا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں اس طرح لوگوں نے کرنا جب شروع کیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی کہا تھا کہ ابھی نبی کے صحابہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ابھی موجود ہیں، نبی کے گزرے ہوئے اتنا زمانہ نہیں ہوا ہے کہ ان کے برتن ٹوٹے، ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں، اور تم نے ایسا کام کرنا شروع کر دیا، سب سے بڑی نبی کی محبت کا تقاضا اتباع ہے، اتباع نبی نے جو کہا ہے اس کے مطابق چلیے، سب سے بڑی محبت یہی ہے، سب سے بڑی محبت یہ۔ اس کے بعد زبان سے جتنا بھی ہم لاؤڈ اسپیکر میں محبت کا نعرہ لگاتے رہیں، محبت کا دم بھرتے رہیں، اگر اتباع نہیں ہے تو یہ سارے نعرے اور یہ ساری محفلیں یہ سب بیکار ہیں۔ نبی کے صحابہ نے تو ایسی اتباع کی کا نمونہ پیش کیا کہ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ تو جہاں سن لیا وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے تھے، آپ نے کسی اور پس منظر میں، کسی اور پیرائے میں یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، انہوں نے سنا کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں دروازے کے بعد تھے وہیں بیٹھ گئے۔ نبی نے کہا کہ بھائی آگے آ کے بیٹھو۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، جو بات سن لیا اس پر اسی وقت عمل کرنے والے تھے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں مکہ میں، کعبہ میں ایک پتھر ہے جو پتھر جنت سے نازل ہوا تھا۔ حضرت عمر بوسہ لیتے اور کہتے کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے، انک عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ دیکھیے اتباع کا جذبہ، وہ کہتے ہیں کہ تو پتھر ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نبی کو نہ دیکھتا تیرا بوسہ لیتے ہوئے تو میں کبھی نہ لیتا، اگر میں نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ لیتا تیرا بوسہ۔ یہ ہے اتباع، یہ نبی کے صحابہ جن کی اتباع کا عالم یہ تھا۔ کیا اس کے بعد بھی یہ بات دماغ میں آ سکتی ہے؟ کیا اس کے بعد بھی یہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ جو کام نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو وہ کام دین ہو سکتا ہے؟
نبی کے صحابہ کی محبت ہماری طرح نہیں تھی. یہ ثوبان ہیں، یہ نبی کے صحابہ بھی ہیں، نبی کے غلام بھی ہیں، مولا بھی ہیں، جن کی محبت ایسی تھی جو دل تک اتر چکی تھی. یہ ہماری محبت آج مسلمانوں کی محبت زبانی ہے. یہ ایسی محبت تھی کہ اگر ان کے دماغ میں، ان کے فکر میں یہ تصویر گھومتی تھی کہ کوئی ایسی بھی محفل ہو جس میں نبی نہ ہو، تو ان کے لونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. ان کے لونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمیں نبی کا دیدار نہ نصیب ہو. ایک موقع پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت ثوبان بیمار ہو گئے. صحابہ کے درمیان یہ خبر مشہور ہوئی کہ ثوبان بیمار ہو گئے. صحابہ اکرام عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، خود پیارے رسول جاتے ہیں. کہتے ہیں ثوبان کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، جب چاہتا ہوں آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہوں آپ کی رؤیت نصیب ہو جاتی ہے. میرے دماغ میں وہ منظر گھومنے لگا کہ قیامت قائم ہوگی، حشر و نشر برپا ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں جنت میں کہاں رہوں گا اور آپ کہاں رہیں گے؟ میں جنت میں کہاں رہوں گا اور آپ کہاں رہیں گے؟ یہی منظر یاد کر کے میں بیمار ہو گیا. یہ منظر یاد کر کے میں بیمار ہو گیا. یہ نبی کے صحابی ہیں. کہتے میں نے یہ منظر یاد کیا کہ میں آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا، مجھے آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. اس منظر کو میں نے قیامت کا یاد کیا، میں بیمار ہو گیا. پیارے رسول رونے لگتے ہیں اور یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو قیامت کے دن نبی کا ساتھ انہی لوگوں کو ملے گا. قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں، جو نبی کے دین پر چلتے ہیں، جو نبی کی اتباع کرتے ہیں، وہ لوگ ہوں گے. حضرت انس کہتے ہیں اس سے زیادہ خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی جب پیارے رسول نے یہ خوشخبری سنائی کہ المرء ما من احب. حدیثیں تو بہت ساری ہیں، صحابہ سب حدیثیں سن کے خوش ہوتے تھے، لیکن حضرت انس نے کہا کہ جب پیارے رسول کے پاس ایک اعرابی، ایک بدو آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ متی الساعہ، اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی پوچھتے ہیں کہ ماذا اعددت لہا، قیامت کا سوال بڑا کر لو، یہ بتلاؤ کہ قیامت کی تیاری کیا کیا ہے تم نے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیاری تو نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. پیارے رسول نے اسی موقع پر یہ کہا کہ المرء ما من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ جملہ سننا تھا، ہم نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا. جس طرح اسلام لانے کے بعد صحابہ اکرام کلمہ تکبیر بلند کرتے تھے، ویسے ہی صحابہ کی جماعت نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا. اور کہتے ہیں اتنی خوشی ہمیں کسی اور مسئلے پر نہیں ہوئی جتنی خوشی اس سے ہوئی کہ المرء ما من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ رہے گا. لیکن محبت کا جو تقاضا ہے، جو محبت کا جو طریقہ ہے، اس طریقے سے محبت کرنا ہے، اس طریقے سے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے. تب ہم قیامت کے دن سرخ روح ہوں گے، تب ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. ورنہ قیامت کے دن اعمال کر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اعمال کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن انہیں حاصل کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. ہم جب دین میں صحیح اور غلط ملا دیا گیا ہے، اس وقت ہم خالص دین کو تلاش کریں، اس وقت ہم خالص دین کو تلاش کریں، جو ایسا دین جو نبی کا دین تھا، ایسا دین جو صحابہ کا دین تھا، ایسا دین جو سلف کا دین تھا، جس پر صحابہ نے اپنی زندگی گزاری، جس پر سلف نے اپنی زندگی گزاری، جس پر ائمہ اعظام نے اپنی زندگی گزاری. اس دین کو ہم تلاش کریں اور اس دین پر عمل کریں. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری دنیا بھی اچھی ہے اور اسی میں ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا شہدائی بنا دے. رب العالمین ہمیں توحید خالص پر عمل کرنے والا بنا. رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے.
بار الہ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہ اس محفل کو قائم کرنے میں جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ہے، بار الہ تو ان کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ رب العالمین ہمیں صحت و عافیت کی دولت سے ہمکنار کر، رب العالمین ہمیں صحت و عافیت سے نواز دے۔ بار الہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا۔ بار الہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر دے، ہمارے بوڑھوں کی اصلاح کر دے، ہمارے عورتوں کی اصلاح کر دے، ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔